ایک رات کی بات ہے جب ایک لڑکی اپنے گھر میں تنہا تھی۔ گھر میں تمام روشنیاں بجلی کی بنا پریشانی کے باعث بجھ چکی تھیں۔ روشنی کی کمی کے باعث محض ایک موم بتی کی روشنی نے اندھیرے کو محو کر رکھا تھا۔ لڑکی کو ڈر ساتھ لے گیا اور وہ اپنی کمرے کی باڑ سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ شاید صرف میری کمرے میں ہی اندھیرا ہوگا اور باہر سب ٹھیک ہوگا، لیکن جب وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لڑکی کا دل ڈر سے کانپ گیا اور اس نے ایک عجیب آواز سنی جو اندھیرے میں پھیل رہی تھی۔ وہ آواز دیر سیر سے گھوم رہی تھی، سوچنے کی صلاحیت کو چھین لینے والی اور خوفناک جیسے کچھ چیز کی طرح۔ لڑکی نے جلد ہی اس آواز کی پیچیدہ راہ پر چلنا شروع کیا۔ آواز لگا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی اور گہری ہوئی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی چیختی رہ گئی لیکن کوئی نہیں سنتا تھا۔ آخرکار وہ ایک پرانا اور بھوت بندرگاہ میں پہنچ گئی۔ وہ آواز اس بندرگاہ کی گہرائیوں سے آ رہی تھی۔ لڑکی نے سوچا کہ شاید کوئی شیطانی روح یا بھوت اس بندرگاہ میں پھنس گئی ہو۔ وہ پیچیدہ راہوں پر چلتی رہی جب تک کہ ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا۔ لڑکی نے اندر دیکھا تو دل کھول کر چیخ چیخ کر چلا گئی۔ ہزاروں مردہ بندر لڑکی کو دیکھ معافی چاہوں گا، لیکن میری کمرے میں روشنی بجلی کی بنا پریشانی کے باعث بجلی کاٹ گئی ہے۔ میں اس وقت تمہیں ایک حیثیاتی کہانی پیش کر سکتا ہوں۔ ایک بار کی بات ہے، ایک لڑکی اپنے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا نام زارا تھا۔ وہ بہت خوشگوار محلے میں رہتی تھی جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا۔ ایک دن زارا کو ایک پرانے ہوٹل کی خبر ملی جو محلے میں بنا ہوتا تھا۔ اس ہوٹل کا کہنا تھا کہ وہاں رات کو بھوتوں کی آوازیں سنی جاتی ہیں۔ زارا کو اس کہانی سے بہت پسند آئی اور وہ دلچسپی سے اس ہوٹل کو دیکھنے کا ارادہ کرتی ہے۔ رات کے وقت زارا نے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر ہوٹل کی طرف رخصت کیا۔ وہاں پہنچ کر وہاں کے ملازم سے بات کی اور اجازت لی کہ وہ ہوٹل کی جانچ کاری کر سکیں۔ زارا اور اس کے دوست ہوٹل کے اندر گئے اور وہاں دھیرے دھیرے اندھیرا ہونے لگا۔ راستے میں ان کے سامنے بڑی بڑی قبریں پڑی تھیں اور ہوٹل کا ماحول بھی بہت خاموش تھا۔ زارا کا دل ڈر سے کانپ گیا، لیکن وہ دوستوں کو نظر انداز نہیں کرتی۔ وہاں پہنچ کر وہاں کے ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں بھوتوں کی آوازیں سنی جاتی تھیں۔ زارا دہشت زدہ ہو گئی اور اس نے چیخ ماری، لیکن اس کی چیخ کو کوئی نہیں سنتا تھا۔ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایک ناگہانی ہوشیاری سے اس کو احساس ہوا کہ وہ صرف ایک ذہنی خواب تھا۔ وہ اس بندرگاہ میں پھنس گئی ہوئی تھی اور اس کا سنگین چھلنی مکمل طور پر موم بندرگاہ کے جال میں پھنس گئی تھی۔ زارا نے چیختے ہوئے مدد کی خواہش کی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ لمبی عرصے تک محنت کرتی رہی تاکہ کوئی اس کی مدد کر سکے، لیکن اس کی آوازیں صرف خالی دیواروں کو ہیں۔ دنوں گزرتے گئے اور زارا کو امید کی گھاٹ پر لے آئی۔ وہ مرہم کے منتظر ہونے لگی، ہمیشہ کے لیے اس بندرگاہ کے گرفت میں پھنس گئی۔ اس کے بعد ایک دن ایک جوان لڑکا بندرگاہ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہ زارا کی آوازیں سنا سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور زارا کو بچانے کی کوشش کی۔ لڑکے نے مشقت کی اور اختیارات کا استعمال کیا۔ وہ بندرگاہ کے جال کو توڑنے کی کوشش کی تاکہ زارا کو رہا کر سکے۔ آخرکار باقی دوستوں کی مدد سے لڑکے نے زارا کو آزاد کیا۔ زارا کے چہرے پر خوشی کی مسکان چھائی اور وہ شکر گزاری سے دوستوں کو دیکھتی رہی۔ اس کہانی کا انجام یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے دوستوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، کبھی بھی کسی کی چیخوں کو نظر انداز نہ کریں اور اپنے دل کی آواز پر عمل کریں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔